روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك عباس نہیں، عباس تو نہیں، ہاں عباس نہیں آئے گا، ٹھیک، ہاں ڈیفرنٹ ناؤن ہے. انا لما افہم، لما نہیں، لما، افہم، انا لما افہم، مجھے ابھی بھی پتہ نہیں چلا. I yet did not understand. I did not understand it yet. انا لما افہم. تو لما جو ہے یہ بھی فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس کو مجزوم کرتا ہے اور not yet کا معنی دیتا ہے. تو افہم جو ہے یہ فعل مضارع مجزوم بالسکون، خبر ہے انا کی، جملہ فعلیہ. آگے دیکھیں. قلتا، آپ نے کہا ابھی، یعنی یو سیڈ، قلتا فعل اور فاعلن. ان المبتدا والخبر مرفوعان. ہاں کہتے ہیں یہ ابھی آپ نے کہا کہ مبتدا اور خبر مرفوع ہوتے ہیں، تو فما معنی المرفوع، تو یہ بھی تو بتائیں. اب یہ اس سے بھی بیسک بات ہے کہ مرفوع ہوتا کیا ہے، پہلے یہ تو پتا چلے نا. تو فما معنی المرفوع، واٹ از دا میننگ آف المرفوع، جو آپ پڑھیں گے. المدرس، المرفوع هو الاسم الذي في الآخرة فی آخرہ ضمۃ. اس نے کہا المرفوع، مرفوع وہ هو الاسم، وہ ایک اسم ہوتا ہے، الذی جس کے، فی آخری جس کے آخر میں ضمۃ، ضمہ آتا ہے. جیسے اس نے کہا نا آمنۃ مجتہدۃ، تو یہ اسم ہوتا ہے جس کے آخر میں ضمہ آتا ہے، تو وہ اسم جس کے آخر میں ضمہ ہے وہ مرفوع کہلاتا ہے. تو اس نے کہا المرفوع هو الاسم، المرفوع مبتدا ہے، هو الاسم جملہ اسمیہ خبر ہے، اور ہوا مبتدا، الذی پھر اس کی خبر ہے، جملہ اسمیہ المرفوع کی خبر ہے. یعنی وہ کہہ رہا ہے مرفوع وہ ایک اسم ہوتا ہے، الذی اسم الموصولہ ہے، فی آخر جار مجرور شبہ جملہ خبر، آخر ہی مضاف مضاف الیہ، ضمۃ مبتدا مؤخر ہو کر آ رہا ہے. تو مطلب یہ ہوگا کہ مرفوع is a noun which contains a dhamma at its end، جس کے آخر میں ضمہ آئے گا وہ اسم مرفوع کہلائے گا. مثلا اس کی سمجھ نہ ہے، بک ون کی سمجھ آ جائے گی. ہاں ایسے المدرس، المدرسو، دیکھیں سو آخری حرف کے اوپر کیا آ رہا ہے، ضمہ آ رہا ہے. آگے دیکھیں الکتاب، الکتاب ضمہ آ رہا ہے، الباب، الباب ضمہ آ رہا ہے. تو جس کے ایسا ناؤن جس کے آخری حرف پر ضمہ آ رہا ہوگا وہ اسم کیا کہلائے گا، مرفوع اسم کہلائے گا. اور مبتدا اور خبر دونوں اسم ہوتے ہیں اور دونوں مرفوع ہوتے ہیں. جی جبار صاحب. عباس، الآن فہمت، الآن فہمت، ہونٹے پتہ لگ گیا نا، مطلب آپ سمجھ آئے گی کہ مرفوع کیا ہوتا ہے. الآن ظرف، فہم فعل، تو فاعل. المدرس، اما الجملۃ الفعلیۃ فہی الجملۃ التی اولها فعل. ٹھیک. اچھا اما آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا، اما آتا ہے مبتدا کے ساتھ تو پھر خبر فا کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اما الجملۃ الفعلیۃ، اب دیکھیے خبر فہی، فا کے ساتھ شروع ہو رہا ہے. اما الجملۃ، الجملۃ جو ہے مبتدا ہے، الفعلیۃ اس کی نعت ہے، فا خبر کے ساتھ آ رہا ہے. ہی الجملۃ مبتدا خبر ہے اور یہ جملہ اسمیہ خبر بن رہی ہے پہلے جملے کی. اس نے کہا اما الجملۃ الفعلیۃ، جہاں تک معاملہ ہے جملہ فعلیہ کا، فہی الجملۃ، تو وہ بھی ایک جملہ ہوتا ہے، التی اسم الموصولہ ہے، اول مبتدا مضاف، ہا مضاف الیہ، فعل اس کی خبر، جس، اور یہ صلۃ الموصول ہے. جملہ فعلیہ ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جس کا آغاز فعل سے ہو رہا ہوتا ہے. مثلا دخل المدرس، دخل فعل، المدرس فاعل. قال المدیر، مدیر نے کہا، قال فعل، المدیر فاعل. یکتب الطالب، یکتب الطالب، یکتب فعل مضارع،
الطالب اس کا فاعل. ففی کل جملۃ من هذه الجمل کلمتان. ہاں ففی کل جملۃ، یہ جو تین جملے ہم نے پڑھے، دخل المدرس، قال المدیر، یکتب الطالب، کہتا ففی کل جملۃ من هذه الجمل، ان تینوں ان جملوں میں سے ہر جملہ جو تھا کلمتان، اس میں دو کلمے تھے. الکلمۃ الاولی فعل، پہلا کلمہ فعل تھا، والکلمۃ الثانیۃ اسم، اور دوسرا کلمہ اسم تھا. وہذا الاسم الذی یاتی بعد الفعل اسمہ الفاعل. ٹھیک ہے، وہذا الاسم، اور کہتا ہے یہ جو اسم ہے، یعنی جو آیا المدرس، المدیر، الطالب، وہذا الاسم الذی یاتی، جو آتا ہے بعد الفعل، فعل کے بعد، اسمہ، اس کلمے کا نام ہے الفاعل. وہ کلمہ جو فعل کے بعد آتا ہے اس کو الفاعل کہتے ہیں. الفاعل مرفوع، اور الفاعل مرفوع، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اب فہمتم، کیا سمجھ گئے؟ پتہ چل گیا؟ اب پتہ چل گیا؟ آپ کو یاد ہے ہم نے بک 1 کا جب آغاز کیا تھا تو وہ آغاز یہاں سے کیا تھا کہ پارٹس آف سپیچ جو ہیں عربی میں وہ 3 ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم ہم نے کہتے 2 طرح کے ہوتے ہیں: معرفہ، نکرہ. فعل بھی ہم نے کہا تھا 2 طرح کا ہوتا ہے عام طور پہ: ماضی، مضارع. حرف بہت قسم کے ہیں، اور یہ آگے دونوں کنڈیشنز کے اعتبار سے ان کی 3 حالتیں ہوتی ہیں: مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع کی علامت آخری حرف کے اوپر ضمہ، منصوب کی علامت آخری حرف کے اوپر فتح، مجرور کی علامت آخری حرف کے اوپر کسرہ. ٹھیک. ماضی داخلہ، مضارع یدخلو کے ساتھ، یعنی یہ یا تا حمزہ نون آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ مضارع ہے. جیسے فی، ان، یعنی حروف جار، جتنے بھی حروف جارہ جتنے بھی ہیں، حروف جارتن. ٹھیک. ما حرف نفین، لا حرف نفین، نعم حرف اثبات، بلا حرف اثبات، یہ سارے حروف ہیں. ٹھیک. اور آپ کہتے ہیں آ حمزۃ الاستفہام، یہ حرف ہے. ایسے بہت سی چیزیں آپ کو حرف کے طور پر نظر آئے. یہ جو ہم نے پڑھا یہ بھی تو ما نافیہ میں نہیں، ما، لا، یہ سب لما نہیں، وہ تو جار مجرور ہے، 2 حرف ہے. نہیں، وہ لم ہے، وہ بھی حرف ہے. لم بھی حرف ہے، لم حرف ہے، لن حرف ہے، ان حرف ہے، لام التعلیل والا لی حرف ہے. اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا جملہ جو ہے وہ یا اسمیہ ہوگا یا فعلیہ ہوگا. اسمیہ وہ جو اسم سے شروع ہوگا تو مبتدا خبر بنیں گے. فعلیہ فعل اور اسم ہوگا، اور اسم ہوگا مرفوع، تو یہ فاعل کہلائے گا. ہم نے کہا مبتدا بھی مرفوع ہوگا، خبر بھی مرفوع ہوگی. تو یہ لیسن اب تک، یعنی جو بک 1 کا سمجھ لیسن تھا، آج پراپر عربک زبان میں ڈاکٹر صاحب نے آپ کے سامنے یہ سارا نقشہ الفاظ میں کھینچ کے رکھ دیا کہ یہ ہوتا ہے اصل میں. اور یہ پہلے اگر اس طرح لکھا ہوتا ہے تو کبھی نہیں سمجھ آتی. اب یہاں آگے سمجھ آتی ہے. اسی لیے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پہلے بتائی نہ جائے، اس کو ریڈنگ کرواتے کرواتے یہاں تک لائیں. یہاں جب پہنچے گا تو یہ سوال وہ خود کرنا شروع کرے گا. اس وقت جب آپ جواب دیں گے تو پھر وہ پھر کلیئر ہوتا ہے. ہاں، اس لیے میں نے بھی کہا کہ میں اس نقشے کو پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ کلیئرٹی حاصل ہو جائے. جی محی الدین صاحب پڑھیں نیکسٹ. الطلاب نام
فہمنا والحمدللہ. ہاں نام فہمنا. اور دیکھیے یہ بھی تربیت ہے. جب آپ کو سمجھ آ جائے, جب آپ کو ڈائریکشن مل جائے, جب آپ کو ہدایت مل جائے, پھر کیا کہیں؟ پھر کہیں الحمدللہ. یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی سمجھ دے دی کہ آپ کو وہ ساری باتیں, آج وہ سارے کانسیپٹس آپ کے کلیئر ہو گئے. تو فہم نا فعل اور فاعل, الحمدللہ. دیکھیے دونوں چیزیں پھر اکٹھی لے آئے. جملہ فعلیہ بھی آ گیا, جملہ اسمیہ بھی آ گیا. الحمد مبتدا, للہ جار مجرور, شبہ جملہ خبر. جی یا استاذ قلت قبل یومین ان الکلمۃ ثلاثۃ اقسام. ہاں یہ جو ہے اس کو بیسیکلی اس کو کلمہ کہتے ہیں. کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں, اقسام الکلمہ. اس نے کہا آپ نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. میں بھول گیا ہوں, وہ ذرا بتائیں وہ کیا ہے. ما ہی واٹ آر دوز؟ انا نسیتھا. ٹھیک, تو قلت فعل اور فاعل ہے, قبل یومین ظرف مضاف الیہ ہے, ان حرف توکید و نصب ہے, الکلمۃ اسم ان ہے, ثلاثۃ خبر و ان ہے وہو مضاف, اور اقسام مضاف الیہ. اس نے کہا قلت, آپ نے کہا تھا قبل یومین 2 روز پہلے, ان الکلمۃ کہ بے شک کلمہ جو ہے, ثلاثۃ اقسام اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ما ہی واٹ آر دوز, ما خبر, ہی مبتدا, انا نسیتھا, انا مبتدا جملہ فعلیہ خبر, نسی فعل, تو فاعل, ہا مفعول بھی. آئی فارگیٹ دیم, مجھے وہ بھول گئی ہیں تینوں قسمیں, ذرا کائنڈلی دوبارہ بتا دیں. المدرس من یعرف ھذا. ہاں کس کو یاد ہے, کس کو پتا ہے؟ من یعرف ھذا. ہاشم انا انا یعنی اس کا مطلب ہے انا عارف ھذا. ٹھیک ہے, انا اس نے اب یہاں مبتدا دے دی ہے, خبر محذوف کر دی, اور خبر انڈرسٹوڈ ہے. یعنی آپ کہتے ہیں میں کہتے کون بتائے گا, آپ کہتے ہیں میں, تو میں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں بتاؤں گا. کون جانتا ہے؟ آپ کہتے ہیں میں کا مطلب میں جانتا ہوں. تو انا عارف ھذا, آئی نو اٹ. تو انا مبتدا ہے اور جملہ فعلیہ خبر جو ہے وہ محذوف ہے یہاں پر. اقسام الکلمتی اقسام الکلمتی الاسم والفعل والحرف. والحرف. اقسام الکلمتی الاسم والفعل والحرف. کلمے کی 3 قسمیں اسم, فعل اور حرف ہوتی ہیں. المدرس آتی مثالا لکل واحد منہا یا امرو. یا امرو نہیں پڑھنا اس کو, امرو, امرن ہے بیسیکلی, لیکن یا کی وجہ سے تنوین ٹوٹ جاتی ہے تو ہم امرو پڑھیں گے. ہاتی فعل و امرن ہے, انت فاعل ہے, مثالاً مفعول بہ ہے, لکل جار مجرور ہے, اور کل واحد مضاف مضاف الیہ ہے, منہا جار مجرور ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اے عمر برنگ ایگزامپل فار ایچ ون, یعنی کچھ مثالیں اسم کی دے دو, کچھ مثالیں فعل کی دے دو, کچھ مثالیں حرف کی دے دو. جی امرن, امرن آ جائے گا. ہاں اب امرن. امرن. الاسم نحو. جی اسم مثلا کون کون سی چیزیں اسم میں؟ کتاب و قلم, قلم, و قلم و طالب و رجل, رجل, رجل و مدرس. دیکھیے یہ سارے اسے اسم بتا دیے, کتاب, قلم, طالب, رجل, مدرس, یہ سب اسم ہیں. جب بار سب فعل پڑھیں. والفعل خرج و سجد و یجلس و یغسل وقت وقرا. وقرا. ٹھیک ہے, اب تینوں سے دیکھیے, سجدہ, خرجہ, سجدہ ماضی کے, یجلس یغسل مضارع کے, اکتب اقرا امر کے. تو تینوں اس نے دے دیے کہ یہ فعل ہیں. جی محی الدین. والحرف, والحرف مثلا فی
ولی ہاں و الا، الا واو بھی حرف ہے ویسے تو. ومن ونعم ولا ولن ولم والسین کما فی سآکلو، سوف، سین، سیذہب. تو یہ جو سین جس کو ہم کہتے ہیں حرف و استقبال ہیں، تو یہ سب حروف ہیں. یعنی حروف کون کون سے؟ فی، الا، من، نام، لا، لن، لم اور سین حرف و استقبال والا، یہ سب حروف ہیں. جی احسنت یا امرو. گڈ، ایکسیلنٹ، ویل ڈن. احسنت یا امرو، احسن فعل، تا فاعل. استریحو قلیلا. استریحو قلیلاً. استراح یستریح، استراحۃ یہ فعل ہے ماضی کا. استراح، استراح سے استراح، استراحا، نہ سوری یہ امر ہے اسے. استراح یستریح سے استرح فعل و امرن ہے، اور جمع میں جب آئے گا تو استریحو آئے گا. ٹیک سم ریسٹ. استریحو قلیلاً، واو فاعل ہے اور قلیلاً مفعول یعنی ظرف کے طور پر ہے. قلیلاً جو ہے اس کا ٹیک اے شارٹ بریک، تھوڑی سی دیر ریسٹ کر لو. نبدأ الدرس الجديد في الحصة القادمة. ہاں، نبدأ الدرس الجدید فی الحصۃ القادمۃ، یعنی آفٹر دا بریک وی ول اسٹارٹ دا نیکسٹ لیسن. تو نبدأ فعل مضارع، فاعل ہے نحن، وی ول اسٹارٹ، وی ول بگن. الدرس مفعول بہ، الجدیدہ اس کی نعت، فی الحصۃ جار مجرور، القادمۃ اس کی نعت. یعنی وی ول اسٹارٹ دا نیکسٹ لیسن آفٹر دا بریک. ہاشم ہاں، ہاشم. رجع المدیر مدیر من مکہ، یا ہاں رجع المدیر من مکہ یا استاذ. تو حرف استفہام، رجع فعل ماضی، المدیر فاعل، من مکہ جار مجرور. جواب پڑھیں. المدرس لما، اب اس نے یہ نہیں کہا لما یرجع المدیر، صرف لما کہہ کے اس نے بات، ناٹ یٹ، یعنی مطلب کیا ہے؟ لما یرجع المدیر، یعنی the مدیر did not come yet. سیرجع بعد یومین انشاءاللہ. ہاں، he will return after 2 days انشاءاللہ. سین حرف و استقبال. یرجع فعل مضارع مرفوع، فاعل ہوا، بعد ظرف، یومین مضاف الیہ، انشاءاللہ. he will come after 2 days. حرف یہ جو سین ہے حرف استقبال، اس کے کیا سمجھ؟ فیوچر کے لیے ڈیفینیٹ کر دیتے ہیں نا، he will come ہم نے کہا. ادروائز یرجع کا مطلب تھا کہ he is coming، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے فیوچر کے لیے ڈیفینیٹ کر دیتے ہیں. بعد 5 دقائق، آفٹر 5 منٹس، 5 منٹ کی بریک دی نا اس نے کہا 5 منٹ بعد دوبارہ اکٹھے ہوں گے. المدرس نبدأ الدرس الجديد. ہاں، نبدأ الدرس الجدید، حرف استفہام. نبدأ فعل مضارع مرفوع بالضمہ، نحن فاعل، درس مفعول بہ، الجدید اس کی نعت. یعنی آر وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ دا نیو لیسن؟ مہلن یا استاد، میں نے لکھا تھا نا مہلن. اب وہ کہہ رہے استاد جی ذرا 2 منٹ سا گردن دے. مہلن یا استاد، سلو ڈاؤن، ہولڈ یور ہارسز او ٹیچر. کیوں؟ ابھی تک تو ہم نے وہی نہیں لکھا جو آپ نے بورڈ پہ لکھا ہوا تھا. آپ اگلا لیسن شروع کرنے لگے. لما نکتب، لما حرف جازمہ ہے یہ بھی نا. نکتب فعل مضارع مجزوم بالسکون، فاعل ہے نحن. ما یہ الذی کے معنی میں ہے، اسم الموصولہ مفعول بہ کے طور پر آیا ہوا ہے. کتب فعل، تا فاعل، علی السبورۃ جار مجرور، اور یہ جملہ فعلیہ صلۃ الموصول کہلائے گا ما کا نا. مہلن یا استاذ،
لما نکتب ما کتبت علی السبورۃ we did not write yet what you have written on the board. جو کچھ آپ نے بورڈ پر لکھا ہے ابھی تک تو ہم نے وہی نہیں لکھا, تو آپ ذرا پلیز ہولڈ یور ہارسز, ذرا سلو ڈاؤن کر لیں. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. الحمدللہ لیسن ہمارا مکمل ہو گئے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ